السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تو کیا سچ میں زارا اور بابر نے بھاگ کر شادی کی ہے؟ اتنی کم ایج میں نکاح کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اور مسلسل پچھلے چند دنوں سے تقریباً 1-1.5 ہفتے سے ایک ہی ٹاپک پہ ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا دال میں کالا ہے؟ اور نکاح کے بعد مانا کہ نکاح ہو چکا ہے، لیکن اتنا ایک لڑکی کا لڑکے کے کلوز ہونا کیا یہ جائز ہے؟ اور ماں باپ جو اتنے ڈھیٹ ہیں، جو عجیب سا ایک بیہیو کر رہے ہیں، ان کا بیہیویئر ہے گھر میں داماد کو بٹھا کر 2 نوجوان بچیاں مسلسل اس کے دائیں بائیں بیٹھی ہیں، اس سے ہنسی ٹھٹے کر رہی ہیں، اور ماں باپ نے کھلی آزادی دی ہوئی ہے۔ اس پہ بات کریں گے، اور جو گھڑی کا ذکر ہو رہا ہے اس کہانی کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے، چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور شیئر۔ تو جی، ڈیلی روٹین والی کا چینل کیا چمکا ابرار کے نکاح کے بعد، اور اس کے بعد بابر صاحب بھی منظر عام پر آئے، جن کا پچھلے کئی عرصے سے چینل جو ہے وہ ڈی مونوٹائز پڑا تھا، اور انہوں نے خوب سونیا کا استعمال کر کے، خوب سونیا کو یوز کر کے اپنے چینل کو 4 چاند لگا لیے، چینل مونوٹائز بھی کروا لیا، اور تو اور سونیا کی پوری وائی ٹی فیملی کو اپنی فیملی بنا لیا۔ لیکن کیا یہ اس چیز کو برقرار رکھ پائے گا؟ کیا سونیا کی جو وائی ٹی فیملی اس کے پاس آئی ہے اس کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے صرف اور صرف سونیا کی وجہ سے ان کو یہ خوش کر پائے گا؟ وہ تو بابر کو صرف اور صرف سونیا کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، اور کسی لڑکے کے ساتھ وہ بابر کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ آج ہی کی ویڈیو میں بابر کے اوپر خوب تنقید کی گئی زارا کے اور اس فیملی کے حوالے سے، جو کہ نہایت ہی میں کہتی ہوں کہ مطلب کہ ایک بری قسم کی لینگویج یوز کی گئی اس لڑکی اور اس کی فیملی کے لیے۔ لیکن کیونکہ وہ کچھ حرکتیں ایسی کر رہے ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ لکھنے والوں نے کچھ غلط لکھا ہے۔ مطلب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں بھاگ کے شادی کی، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ آپ کس خاندان میں آپ نے رشتہ جوڑ لیا وغیرہ وغیرہ، آپ نے اس میں کیا دیکھا۔ سٹارٹ میں نے کامنٹس بھی شیئر کیے ہیں۔ تو اب کیا یہ جو بار بار ایک ہی قصہ سنایا جا رہا ہے، یہ کھینچے جا رہے ہیں ایک ہی بات، نکاح کیوں ہوا، نکاح کیسے ہوا، نکاح کب ہوا، پہلے کیوں ہوا، بعد میں کیوں ہوا، ایسے ویسے، مطلب ابھی عشق کے چینل پہ ویڈیو آتی ہے، پھر زارا کے چینل پہ ویڈیو آتی ہے، پھر بابر کے چینل پہ ویڈیو آتی ہے، پھر ڈیلی روٹین کے چینل پہ ویڈیو آتی ہے، اور یہ تقریباً سلسلہ کئی دنوں تک جاری رہا، اور ابھی آج تک بھی بابر کی ویڈیو میں آج بھی یہی ٹاپک جو ہے اس کو گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ناکام، جس کو سن کے عوام ہو چکی ہے بور، اور لوگوں کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ سونیا سونیا سونیا، کیونکہ وسیم سے طلاق لینے کے بعد سونیا نے جو ہمدردیاں بٹوری اور نئے نئے اس کے چینل پہ آئے، جنہیں سونیا کے ماضی کا کچھ اتنا خاص پتہ نہیں ہے کہ بھئی اس کا اپنا کیا ماضی رہا ہے، تو اس کو ہمدردیاں بہت زیادہ مل رہی ہیں، پوری کی پوری ہمدردیاں عوام کی سونیا کے ساتھ ہیں، اور سونیا جب بابر کے ساتھ نظر آتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ صدقے واری جاتے ہیں، قربان جاتے ہیں، اور بابر کو بھی بڑا پسند کرتے ہیں اور سونیا کو بھی، اور وہ ان کا مطالبہ ہے کہ بھئی صرف ہمیں سونیا ہی نظر آنی چاہیے اور اس کے ساتھ ہمیں کوئی خاتون نظر نہیں آنی چاہیے، جس کی وجہ سے اس کی ہونے والی بیوی بھی اس سے ناراض تھی، جس کو یہ منانے ان کے گھر پہنچا، اور وہاں پر پھر جو ہم نے سین دیکھے، استغفر اللہ، میں کہتی ہوں کہ چلیں بچے کرتے ہی ہوں گے ماں باپ سے چھپ چھپا کے باتیں، کبھی نکاح ہوا کوئی بات نہیں، لیکن ماں باپ نے خود اپنی مرضی سے اپنی پاس بٹھا کے وہ گفتگو کی کہ اللہ معاف، استغفر اللہ۔ مثال کے طور پہ زارا میڈم کی اماں حضور کہتی ہیں کہ بھئی میری بیٹی نے خود بابر کو پھنسایا تھا، آپ ان کی ویڈیو دیکھ لیں کہ بابر جو ہے اس کی ٹک ٹاک سے میری بیٹی سے ملاقات ہوئی تھی، مطلب کہ یہ بہت پرانی بات ہے، ابھی وہ لڑکی 18 سال کی ہے، اور اس بات کو بھی 3 سال ہو چکے ہیں، تو آپ پھر اندازہ لگا لیں کہ اس بچی کی اس ٹائم کتنی ایج تھی۔ اس ٹائم سے اس کی بچیاں جو ہیں وہ ٹک ٹاک پہ بیٹھ رہی ہیں، مطلب کہ 12-13 سال 15 سال کی عمر سے ٹک ٹاک کے ذریعے ان کی گپ شپ ہوئی، پھر ان کی آپس میں کچھ عرصہ ناراضگی بھی رہی، پھر یہ ان کے گھر انوائٹ کیے گئے، انہوں نے ڈیلی روٹین والی کو انوائٹ کیا جس میں بابر ابرار بھی شامل تھے، اور پھر ان میں ناراضگی چلتی رہی۔ کچھ عرصہ کے بعد جب زارا کو یہ لگا کہ بھئی بابر تو کہیں شادی کر رہا ہے، تو اس نے دوبارہ سے بابر سے تعلقات بڑھائے، اور پھر بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور بات چیت کا سلسلہ اس حد تک عروج پکڑ گیا کہ ماں باپ کو ان کے نکاح کرنا پڑے۔ اب کچھ لوگ جو ہیں، اور خود میں بھی اس مطلب شکوک و شبہات تو پیدا ہو رہے ہیں نا کہ یہ اتنی صفائیاں کیوں پیش کر رہے ہیں؟ کیا یہ دنیا کا پہلا رشتہ تھا جو بڑے بھائی سے پہلے ہو گیا؟ کیا پہلے چھوٹے بھائیوں کی کبھی شادیاں نہیں ہوئیں، یا چھوٹی بہنوں کی کبھی بڑی بہنوں سے پہلے شادیاں نہیں ہوئیں؟ تو ان کو چھپانے کا تو کوئی مقصد نہیں بنتا، چھپایا تو نہیں جاتا، جس کی جب قسمت ہوتی ہے ہو جاتا ہے۔ لیکن اب ریزن یہ دیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ نکاح اگست میں ہوا تھا، اور کیونکہ ابھی ابرار کا نکاح نہیں ہوا تھا، ابرار کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو ہم یہ چیز چھپا رہے تھے کہ بھئی لوگ یہ نہ کہیں کہ بھئی چھوٹوں کی پہلے کر دی۔
یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ جو حق حلال کا رشتہ ہوتا ہے اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر قسمت پہلے چھوٹوں کی ہے تو چھوٹوں کو ہو جاتا ہے. یہ تو کوئی آج کل کے دور میں انوکھی سی ہی انہوں نے ایک ریزن پیش کیا کہ بھئی پہلے بڑوں کا ہو جاتا پھر ہم بتاتے، اس لیے ہم نے بتایا نہیں، اور اب جب بتانے پہ آئے ہیں تو بتائی جا رہے ہیں. مطلب ہر 2 منٹ کے بعد جی میرے جہیز کا سامان، میری رخصتی کب ہو رہی ہے، میرے شوہر جی کا نام کیا ہے، میرے شوہر جی کی عمر کیا ہے، میرے شوہر جی مجھے چھوڑ کر چلے گئے، ہوں رویا جا رہا ہے. اور ماں پاس بٹھا کے لوگوں کو قصے کہانیاں سنا رہی ہے کہ ٹک ٹاک سے جو ملاقاتوں کا سفر شروع ہوا تھا وہ نکاح کے بعد جو ہے ابھی تک وہ سلسلہ چل رہا ہے. اور وہ جب ان کے گھر گیا اس کے کپڑے پریس کر رہی ہے اور اس کے ساتھ اس کا مطلب ایسے اس کے ساتھ بہیو کر رہی ہے، بہیویئر اس کا ایسے ہے جیسے کہ وہ رخصت ہو کے آ گئی ہے اور یہ سچ میں جو ہے نا ان کی شادی پائے تکمیل تک پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو شرعی طور پہ وہ اس کی بیوی ہے، لیکن رخصتی جب تک نہیں ہوتی تو پھر اس کے کچھ شرم و حیا کے تقاضے ہوتے ہیں جن تقاضوں کو مکمل طور پر پامال کیا جا رہا ہے، اور اس میں ماں باپ دونوں کے دونوں شریک ہیں. اور پھر دوسری بہن بھی بیچ میں شامل ہے اور عجیب سی حرکتیں، عجیب سی باتیں، گھٹیا قسم کی لینگویج، درختوں پہ نام، درختوں کا یہ زیادہ لڑکیوں کو پھنساتا ہے، یہ زیادہ فیئر چلاتا ہے وغیرہ وغیرہ. میری لڑکیوں نے مجھے وہم ڈالا کہ یہ سونیا پہ فریفتہ ہے، اور پھر وہ اسپیشل منانے گیا اور اماں اور ابا ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. میں کہتی ہوں شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، استغفر اللہ. میں کہتی ہوں دیہاتوں کے اب یوٹیوبر یہ دکھا رہے ہیں تو اب شہروں والوں پہ ہم کیا کہیں کہ بھئی وہ اتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں اور پتہ نہیں وہ کیا دکھاتے ہیں، جب دیہاتوں میں ان پڑھ جو ابھی تک کوئی اتنے خاص پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم جو خوشی خود بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم نکاح سے پہلے باتیں، تو یہ تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے اس کو ٹرینڈ کو پروموٹ کر رہی ہیں. سرے عام انہوں نے کھلے عام گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے ٹرینڈ کو پروموٹ کیا. اگر تمہاری میل ملاقات تھی تو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے بعد دوسری بہن بولتی ہے کہ میں اپنی لو سٹوری بعد میں بتاؤں گی اپنے شوہر کے ساتھ. تو وہ شوہر جا رہے ہیں تو وہ زارا میڈم جو ہے نا وہ رو رہی ہیں. تو میں اس سے یہ کہوں گی اس کے اماں ابا سے کہ تمہاری بیٹیوں کو اتنی اگر جلدی تھی شادی کی تو آپ لوگ نکاح کے ساتھ رخصتی بھی کر دیتے ہیں. جب وہ مطلب کہ مر رہی ہے اسپیشلی چھوٹی، اس سے برداشت نہیں ہو رہی جدائی، تو آپ بجائے اس کے کہ اس کا کیا کہتے ہیں اپنا منہ کالا کروا رہے ہیں لوگوں کے گندے کامنٹس سن کے، آپ ان کی رخصتیاں بھی کر دیتے. تو یہ جو انہوں نے تماشا شروع کیا ہوا ہے سونیا اور بابر نے اپنے چینل کی لالچ میں آ کے ڈیلی روٹین والی جو بےہودہ قسم کا ریزن پیش کر دیا کہ کزن ہے، ہم تو پہلے بھی ملتے تھے آف کیمرہ. آپ آف کیمرہ کچھ بھی کرتی رہیں میڈم جی، آپ کے بچے کچھ بھی کرتے رہیں، اس سے کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ آپ کا معاملہ اللہ کا معاملہ. لیکن جب آپ سامنے آ کے ایک چیز پبلک کرتی ہیں نا تو آپ کے کندھوں پہ ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ انفلوئنسر ہیں اور آپ کو کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں اور آپ کس غلادت کو پروموٹ کر رہی ہیں. لیکن آپ لوگوں کو تو صرف ویوز چاہیے. اب سونیا کو لے کے سونیا کی جو فیملی ہے وہ بابر سے تقاضا کر رہی ہے بار بار اس کے ساتھ ویڈیو بناؤ. تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ بھئی ٹھیک ہے کزن ہے، کیا کزن کا اسلام میں اس طرح کھلا ڈلا مار ملنا، ہنسن ٹٹھا کرنا، میل ملاقاتیں کرنا جائز ہے؟ اس کو 1 طلاق ہو چکی ہے، اس نے کیا آگے شادی نہیں کرنی؟ وہ ان بچوں کا دل بہلانے کے چکر میں، ویڈیوز کے چکر میں کیا وہ اپنے امیج کو مزید داغدار کرے، مزید اس کے اوپر مطلب کہ وہ اپنے دامن کو داغدار کرے، اس کی آگے آنے والی زندگی میں پھر مسئلے مسائل ہوں کہ بھئی تم وسیم سے طلاق لے کے بعد میں تم لوگوں نے بابر، عدنان اور فلاں سے پھر تم ملتی رہی، ان کے ساتھ ویڈیوز بناتی رہی. مطلب کہ یہ تو یہی ہوا نا، اس نے کہ آگے اگلے گھر نہیں جانا. تم لوگوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ ہمارے ویڈیوز جو ہیں اس پہ ویوز آ رہے ہیں، ہمارے رشتے جڑ گئے ہیں. یہ رشتے جو جڑے ہیں نا یہ دھندا ہے پر گندا ہے. یہ صرف اور صرف لالچ کی بنیاد پہ دوبارہ رشتوں ایک دوسرے کو جلانے کے لیے پرانے رشتے دوبارہ سے اکٹھے ہو گئے ہیں، ایک پیج پہ آ گئے ہیں، ایک جگہ پہ آ گئے ہیں اور ایک دوسرے کے گھر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہو رہا ہے. لیکن مسلسل آنا جانا بھی ایک خطرے کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ نہ ہو کہ تم لوگوں کا جو یہ خوشی کے 4 دن ہیں جو تمہاری منگنیوں اور نکاحوں کے چکر میں تمہارے چینل تھوڑے گرو ہو گئے ہیں، تھوڑے چمک اٹھے ہیں، تو یہ بس چند دنوں کی خوشی ہو، ٹھیک ہے. تو بہتر یہی ہے کہ تم لوگ عزت کے دائرے میں رہ کے کام کرو تاکہ تمہاری جو آڈینس ہے نا وہ تم لوگوں سے زیادہ توقعات نہ لگائے کہ بھئی سونیا ہی ابرار کے ساتھ نظر آنی چاہیے. تو یہ نہ ہو کہ کل بابر صاحب جب سونیا کے ساتھ ویڈیو نہ بنائیں تو بابر صاحب کے چینل کا پھر ان کی چینل کی پھر ٹائم فش ہو جائے اور وہ چینل دوبارہ سے ایک قسم کا ڈیڈ ہو جائے. تو ہونا بھی ہے کیونکہ تم لوگوں کے جھوٹ جو ہیں وہ زیادہ دیر تک نہیں چلیں گے. 2-3 ہزار ویوز لے رہی تھی اور اب اس چکر میں ان کے ہزاروں میں ویوز آنے لگ گئے ہیں. تو اس کے پیچھے سونیا ہے. تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.